يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر عنوان انس با قرآن، پارہ نمبر 6، سورہ نساء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176 پڑھ چکے ہیں، 175 آیت نمبر 176 جو کہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور کل ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیم۔ سورہ نساء کی جو آیت ہم نے بھی تلاوت کیا ہے، اس میں میراث کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں میراث کے بارے میں تفصیلی ذکر خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میراث کیسے تقسیم کی جائے۔ اب یہاں پر اس آیت میں میراث کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جس میں خداوند میراث میں طبقے ہیں۔ پہلے طبقے میں کیا ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، پہلا طبقہ ہے۔ جب پہلے طبقے میں اگر نہیں ہے، کوئی مرنے والا مر گیا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، تب دوسرے طبقے کا حصہ بنتا ہے میراث میں، اسی کے بارے میں ذکر ہے۔ یستفتونک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، مرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، اگر اولاد ہے تو جو آیت نمبر 12 میں بیان ہوا میراث، اس کو اس حساب سے ملے گی، لیکن اگر اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی صرف ایک بیٹی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، بہن ہے، یعنی بہن، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کے ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو میراث میں جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا آدھا مال جو ہے حصہ کس کا ہوگا؟ اس بیٹی کا ہو جائے گا، آدھا اکیلے ہو جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، لیکن اگر بیٹا ہے، يَرِثُهَا، وہ میراث پائے گا، کیا بہن بھائی، اگر بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، لیکن اگر بھائی ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کے بہن کے پاس اس کی کوئی اولاد اگر نہیں ہے تو پھر اس کو پورا مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا، بس ان دونوں کے لیے، ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، دو حصہ ان کا ہوگا۔ جیسے کوئی چیز مطلب 9 لاکھ ہے تو 3 3 6 بہنوں کو مل جائے گا، اور 3 جو ہے جو بچا ہوا دوبارہ دوسرے حساب سے، مطلب فرض جو اتنا ہے 2 ثلث ہے،
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن اگر بہت سارے بھائی بہن ہیں اس کے، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، نہیں بھائی اور بہن ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، بس مرد کو عورت کے 2 برابر حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، خداوند عالم یہ سب بیان کر رہا ہے وضاحت کے ساتھ تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے خداوند عالم۔ اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آیت میں میراث کے بارے میں ہے، یعنی امور مالی کے بارے میں تذکرہ ہے، اور لاسٹ میں بھی امور مالی کے بارے میں تذکرہ ہے اس آیت میں، اور اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جبکہ بیمار تھے، مریض تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وضو کیا، اپنے وضو کا پانی ان کے چہرے پہ چھڑکا اور ٹھیک ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کلالہ کے بارے میں، اور آیت قرآنی بالکل واضح ہے کہ اگر مرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو اس کے بھائی کو میراث ملے گی یا اس کی بہن کو میراث ملے گی۔ البتہ میراث کے قانون میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے ڈبل ملے گا۔ تو یہاں پر یہ پیغمبر سے سوال کیا اور آیت نازل ہوئی اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، لیکن خلیفہ دوم کے لیے یہ مسئلہ آخری عمر تک واضح نہیں ہو پایا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل ہے کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ کاش کہ 3 سوال میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیے ہوتے، سمجھ لیا ہوتا، یعنی میں نے سمجھا نہیں۔ 3 سوال کیا کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، کاش کہ میں نے پیغمبر سے پوچھ لیا ہوتا۔ دوسرا سوال جنہوں نے افسوس کیا کاش کہ میں نے پوچھ لیا ہوتا، وہ اسی کلالہ کے بارے میں کہ کلالہ کی میراث کے بارے میں کیا حکم ہے، اور خلیفہ دوم و خلیفہ اول کے درمیان یہ اختلاف رہا کہ کلالہ سے مراد کیا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے، ہمارے مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسری چیز جس پر انہوں نے افسوس کیا کہ کاش کہ میں نے پیغمبر سے پوچھ لیا ہوتا، وہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا قائل تو ہے، زکوٰۃ دینے کا قائل ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس سے جہاد کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ البتہ مجلسوں میں بھی آپ سنا کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم کو آخری عمر تک کلالہ کے معنی سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ قرآن مجید کی آیت بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ نہ سمجھنا ایک عرب کے لیے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی غرض ہے، کوئی ایسا ان کے پاس مسئلہ پیش تھا کہ جس پہ انہوں نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا، اور آخری عمر تک کہتے رہے کہ نہیں کلالہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بیٹا نہ ہی باپ ہو، یعنی باپ اگر ہے تو اس کو بھی میراث دی جائے گی، دادا ہے تو اس کو دی جائے گی۔ یہ تو الگ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، نمبر 12 میں ذکر ہو گیا ہے۔ لہذا یہاں پر جو کلالہ سے مراد کیا ہو گیا کہ وہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے نہ تو باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے، طبقہ اول میں کوئی نہیں ہے، طبقہ دوم کا نوبت آتی ہے، وہ کون ہے؟ بھائی اور بہن ہے۔ اگر بہن ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا بالفرض، آدھا مل جائے گا بالرد، اور اگر بھائی ہے تو اس کو پورا کا پورا میراث اسے مل جائے گی۔ صدق اللہ العلی